نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم منصوبات کی 7ویں قسم پڑھیں گے، منادہ مضاف۔ پورا نام اس کا کیا ہے؟ منادہ مضاف، مضاف ساتھ لازمی۔ منادہ کیا ہے؟ آپ نے یا ایک حرف جو ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، یا اللہ، یا رحمان۔ تو عربی زبان میں یا جو ہے اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا کو حرف ندا کہتے ہیں، اور ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، بلانا۔ تو وہ حرف جو کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو، اس کو حرف ندا۔ اور جس طرف یعنی جس چیز کے لیے بلایا پکارا جائے، یا اس کے بعد آنے والا جو اسم ہو، یعنی حرف ندا کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ حرف ندا کا کیا کہلاتا ہے؟ منادہ کہلاتا ہے۔ جیسے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، تو یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ اللہ کیا ہے؟ منادہ۔ یا حیو یا قیوم، یا حرف ندا، حیو منادہ، یا حرف ندا، قیوم منادہ۔ تو یا کے بعد آنے والا اسم اگر سنگل ہو، مفرد ہو، مرکب نہ ہو، تو وہ حالت رفع میں استعمال ہوگا، یعنی اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع ہوگی۔ جیسے یا حیو یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ٹھیک ہے؟ اگر یا کے بعد آنے والا اسم مرکب ہو اور وہ مرکب اضافی کا حصہ ہو، تو یا کے بعد آنے والا اسم حالت رفع میں نہیں، حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ اس لیے تو ہم منادہ مضاف پڑھتے ہیں، یعنی یا ایسے مرکب سے پہلے ہو جو اضافی ہو، اور اس کا جو مضاف ہوگا نا وہ پھر اس کی حالت جو ہوگی نا وہ نصبی ہوگی۔ جیسے عبداللہ، اصل میں کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب عبداللہ، اللہ کا بندہ مرکب اضافی ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم یا لگائیں گے تو عبدو کیا بن جائے گا؟ عبدہ بن جائے گا۔ جیسے یا عبداللہ نہیں پڑھیں گے، یا عبداللہ۔ اسی طرح رب العالمین ہوتا ہے، تمام جہانوں کا رب، مرکب اضافی۔ جب اس سے پہلے ہم یا لگاتے ہیں تو رب جو ہے، رب منادہ مضاف ہو جاتا ہے۔ تو منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے رب کی حالت رفع سے نصبی ہو جاتی ہے۔ یا رب العالمین، رب العالمین نہیں، رب العالمین اکیلے پڑھیں گے، تمام جہانوں کا رب۔ جب کہنا ہو نا اے تمام جہانوں کے رب، تو کیا کہیں گے؟ یا رب العالمین۔ ایسے ہی رسول اللہ، اللہ کے رسول، مرکب اضافی ہے، جب شروع میں یا لگے گا تو رسول، یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ منادہ مضاف ہو تو مضاف تبھی ہوگا جب وہ مرکب اضافی کا، یعنی مرکب اضافی ہوگا تو مرکب اضافی کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سم ٹائم اختصار کے لیے شروع سے یا ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے شروع سے یا حذف ہے؟ جیسے کہ ربنا اور ربنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہیں پہ ربنا بھی پڑھا ہوگا، ربنا۔ ربنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رب۔ ربنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب، یا ہمارے رب۔ ربو رب، نہ ہمارے۔ اگر ربنا پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ نے فوراً سے ذہن میں لانا کہ اس سے پہلے یا تھا، لیکن اختصار کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا۔ اب ربنا کا ترجمہ ہم کریں گے اے ہمارے رب، کیونکہ ربا کیا ہے؟ نسبی حالت میں ہے، اور ربا کی جب رفیع حالت ہوگی تو شروع میں یعنی ربا جو ہے وہ پھر منادہ نہیں ہوگا۔ جب ربا کی نسبی حالت ہوگی اور ربنا میں، تو یہ ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ ربا نہ ہے تو پھر اس کا ترجمہ اے ہمارے رب استعمال ہوگا، صرف اختصار کی وجہ سے یا کو شروع میں نہیں لایا گیا۔ منادہ مضاف کی مثال ہمیں سورۃ انعام میں ملتی ہے، یا معشر الجن والانس۔ یا شروع میں آیا تو معاشرہ جو ہے، معاشر الجن مرکب اضافی ہے اور معاشرہ مضاف ہے، تو اب یا شروع میں آنے کی وجہ سے منادہ مضاف ہو گیا، اور اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے؟ نسبی، معشرہ۔ اس کے علاوہ آپ قرآن میں باقی جگہوں پہ بھی دیکھیے اور ایگزامپلس ڈھونڈیں
تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آئے کہ کون کون سے اسماء جو ہوتے ہیں وہ نسبی حالت میں ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی